اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل سے آج ہم لوگوں نے تراویح کی شکل میں ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن سن سکے، سنا سکے۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ قرآن کے بارے میں آیا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی ہم نے آپ پر ایک بہت بھاری کلام اتارا ہے، انسان کا دل برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، محض اس کی مہربانی ہے، قرآن پاک کا اعجاز ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت قیامت تک کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کروا دیتا ہے۔ یہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنے سینے ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے کہ بعض بچوں کو، چھوٹے بچے 12 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال کے بچے آپ دنیا کے کسی مجمع میں کھڑا کر دیجیے، ایک بھی اگر کوئی آدمی زبر زیر کی غلطی کرے گا ٹھوک دے گا۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کی برکت اور اس کا اعجاز ہے۔ اللہ کا فضل ہوا شامل حال ہم لوگوں کے، آج ہم لوگوں نے 15 روز میں پورے قرآن کو سنا اور سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے برکات و خیرات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ آج چند منٹ آپ حضرات سے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنی ہے۔ میں نے سورہ تکویر کی ایک آیت پڑھی ہے، چھوٹی سی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اس آیت کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اصل میں یہ ہماری جو زندگی ہے، جو زندگی ہم جیتے ہیں، یہاں طبقاتی نظام چل رہا ہے، درجہ بندی والی زندگی۔ دنیا کے اندر ہم درجہ بندی کے لحاظ سے جیتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، کوئی نیچے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جس چیز کو سب سے زیادہ آج بہت زیادہ طاقتور سمجھا جا رہا ہے وہ ہے مال، وہ ہے مال۔ اب دیکھیے گا کہ مال کے لحاظ سے لوگوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ اخبارات کے اندر ہم پڑھتے ہیں اور کہ آج دنیا کے 100 ترین لوگوں میں ان کا شمار ہے، ٹاپ 10 میں یہ آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ سنبھال نہیں پا رہے، اس کی درجہ بندی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، کوئی اگر اچھا علمی کام انجام دیتے ہیں تو ان کو نوبل پرائز سے نوازا جاتا ہے، بڑے بڑے انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی جس طریقے سے ہماری طبقاتی زندگی ہے، درجہ بندی والی زندگی ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی ہماری زندگی درجہ بندی والی ہوگی۔ یہ صرف دنیاوی نظام نہیں ہے، بلکہ قیامت کا جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لوگوں کو درجوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب لوگوں کی درجہ بندی کی جائے گی، لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتوں کی خود تفسیر کر دیتی ہے، وہ کسی مفسر کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس آیت کی تفسیر آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، حشر کا جب میدان ہوگا، سب لوگ وہاں پر جا رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا اور سزا کے لحاظ سے لوگوں کو 3 درجوں میں بانٹیں گے۔ کتنے ہوں گے درجات لوگوں کے؟ 3 درجات جزا اور سزا کے اعتبار سے۔ کیا ہوگا؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ،
والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ پہلا درجہ جو ہوگا قرآن کہتا ہے وہ دائیں ہاتھ والوں کا ہوگا۔ کن لوگوں کا ہوگا؟ دائیں ہاتھ والوں کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ والوں کی تعریف کی ہے، فرمایا وما ادراک ما اصحاب المیمنہ، کہ دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے ہوں گے، کتنے اچھے ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ واصحاب المشأمہ، اور دوسرا درجہ ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصحاب المشأمہ وما ادراک ما اصحاب المشأمہ، اور تمہیں کیا پتا کہ بائیں ہاتھ والے کتنے برے ہوں گے۔ پھر فرمایا والسابقون السابقون، ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو ان دونوں سے آگے ہوں گے، آگے سبقت کرنے والے اللہ کے راستوں میں، نیک کاموں میں۔ اولئک المقربون، ایسے لوگ بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ یہ جو سورہ واقعہ کی آیتیں ہیں، اگر غور کریں تو پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ آ گیا ہے۔ انسان جو پوری زندگی میں جی رہا ہے، اس دنیا کے اندر کیوں جی رہا ہے؟ وہ اسی لیے تو جی رہا ہے، اسی لیے اس کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ آخرت کی تیاری کرے۔ اب اگر وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ فرمایا جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، تو وہ کتنا بد نصیب انسان ہوگا اس دن۔ داہنے ہاتھ والے سے مراد بہت سی تفسیریں کی گئی ہیں۔ سب سے آسان تفسیر جو خود قرآن نے کی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ یہ علامت ہوگی کہ جن کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ جنت والے ہیں۔ وہ کون والے ہیں؟ جنت والے ہیں۔ گویا کہ جنتی لوگوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور جب ان دائیں ہاتھ والوں کو کل قیامت کے دن ان کا رزلٹ ملے گا، دنیا میں جتنی محنت کی ہے اس کا جب اسے رزلٹ ملے گا تو وہ لوگوں کو بلائے گا، رشتہ داروں کو بلائے گا، دوستوں کو بلائے گا، جو لوگ ان کو نظر آئیں گے ان کو پکار کر کہے گا فَيَقُولُ هَا اقْرَؤُوا کِتَابِیَہ، یہ لوگ آؤ قریب آؤ، یا آؤ میرے قریب آؤ، دیکھو رزلٹ، دیکھو کتنا شاندار رزلٹ آیا۔ مجھے معلوم تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن میرا حساب و کتاب کو ہونا ہے۔ یہ جب مجھے یقین تھا دنیا کے اندر، تو اس لیے میں نے دنیا میں تیاری کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، تراویح پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، لوگوں کا بھلا کیا تھا، ہاسپٹل قائم کیا تھا، لوگوں کو کام آنے والی بہت سی چیزیں ہم کر کے آئے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دین روزہ نماز کا نام ہے، نہیں، کسی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی دین ہے، کسی غریب کو 10 روپیہ دے دینا یہ بھی دین ہے، اور کسی راستے سے مصیبت دینے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عمل سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر راستے پر کوئی روڑا پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو، چلنے والوں کو، مسافروں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو بہت ثواب کا کام ہے۔ یہ انتظار میں نہ رہیے کہ میونسپلٹی والے آئیں گے تو ان کی ذمہ داری ہے کوڑے کی صفائی کرنا، ان کی ذمہ داری ہے راستوں کی صفائی کرنا، گھر والوں جس کے گھر کے سامنے کوڑا پڑا ہوا اس کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جنت کی بشارت سنائی کہ جو آدمی دیکھا کہ ایک بار میں گزر رہا تھا، راستے پر ٹہنی گری ہوئی تھی، راستہ جام ہو گیا، اس نے اس کو ہٹا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے بنا پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کو میرا کون سا عمل پسند آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے روزے پسند آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری عبادتیں پسند آئے۔ کل کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے روزے ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، ان کی تلاوت ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، لیکن کسی غریب کو دل نہیں دکھایا ہوگا وہ کم ہے۔ اس لیے دینداری کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ دین بہت وسیع ہے، پوری زندگی جو ہم صبح سے شام تک گزارتے ہیں اکیلے میں اور باہر، ہر جگہ دین ہے، ہر جگہ دین کی سرپرستی ہے۔ اس لیے ہمیں قدم قدم پر پھونکنا ہے، قدم قدم کو پھونک کر رکھنا ہے۔ تو یہ ہے دائیں ہاتھ والے جن کو جب رزلٹ ملے گا تو کیا ہوں گے؟ خوشی سے اچھلیں گے۔ دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو اب دیکھیں کتنی مبارکبادی ہوتی ہے، پیپر میں ان کا نام شائع کیا آتا ہے، اسکول والے بھی کرتے ہیں، لوگ بھی کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا اچھا نمبرات کامیاب آ جائے، ٹاپ ہو جائے، بہار لیول پر، اسٹیٹ لیول پر،
تو دیکھیے کیا خوشی ہوتی ہے ماں باپ کی. یہ دنیا کی خوشی پر ہم کتنے خوش ہیں اپنے بال بچوں کی. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے بال بچے کل قیامت کے دن اسی طرح خوش ہوں؟ اس کی بھی تیاری ہے یا نہیں؟ اصل فیوچر وہ ہے. جو چند دنوں کے جو فیوچر ہے 50 سال اس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو اصل فیوچر ہے اس کے بارے میں کیا ہے تیاری؟ وہاں فزکس کام نہیں آئے گا، وہاں حساب میتھ کام نہیں آئے گا. وہاں تو کام آئے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ دنیا کی ساری تعلیم آنکھ بند ہونے سے پہلے تک ہے، لیکن جس بچے کو آپ نے مکتب میں ڈالا، قرآن پڑھایا، بسم اللہ پڑھوایا، یہی آپ کے کام آئیں گے، وہی مرنے کے بعد کام آئیں گے. آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے، آپ کو ثواب پہنچائیں گے. تو اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو خوشخبری سنائی ہے وہ بہت اہم ہے. فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کو نام اعمال مل جائے گا تو صرف خوش نہیں ہوگا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے من پسند زندگی دیں گے، ایسی زندگی جس سے وہ راضی ہو جائے. کیا قرآن کی تعبیر ہے! عیشت الراضیہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. آپ دنیا میں آپ جتنے اچھے بنگلہ میں رہیں، جتنے پیسے والے ہو جائیں، جتنے اچھے پوسٹ پہ ہو جائے، آپ کو وہ زندگی ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس میں ٹینشن نہ ہو. آپ اچھے خاصے گھر کے لوگوں کے ساتھ خوشی کے ماحول میں تھے، اچانک ایک خبر آ گئی کہ بھائی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا عالم ہو گیا؟ ساری خوشی ختم. اچانک معلوم ہو گیا گھر کے اندر سب تھے، بہت اچھا ماحول چل رہا تھا، اچانک معلوم ہو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ساری خوشی کافور ہو گئی. غم میں ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. دنیا میں ٹینشن ہیں، چاہے آپ جتنے اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لگژری زندگی، آخرت میں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد یہ ٹینشن ہے ہی نہیں. نہ وہاں پر ٹینشن ہوگی آپ کو کمانے کی، نہ وہاں ٹینشن ہوگی آپ کو کسی طرح کی تکلیف کی، نہ وہاں ٹینشن ہوگی بڑھاپے کی. وہاں تو سب جوان ہوں گے، 31-32 سال کی عمر وہ کر دی جائے گی سب کی. وہاں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، وہاں محتاجی بھی نہیں ہوگی، وہاں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی زندگی وہ ہے جو ہم نوازیں گے کن لوگوں کو؟ جو دنیا میں تھوڑی سا صبر تو کرا، مصیبتیں تو جھیلی، لیکن میری خاطر اس نے قربانیاں دی اور یہاں آیا اور پھر آ کر میں نے ان کو یہ پھل دی. اس کے بالمقابل جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اللہ بچائے. قرآن نے فرمایا مذمت کی، برائی کی اللہ نے ایسے لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب وہ اپنے اس بندہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں بعض، جو جہنم میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنم بنائی جزا سزا کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی، کوئی راج مستری ہے، اپنا گھر بناتا ہے تو اس کا کوئی حصہ اگر بار بار ٹوٹی تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو لوگ کہیں کہ بہت خراب بنا دیا آپ نے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اچھی مخلوق انسانوں کو بنایا، اور پھر اگر وہ انسان جہنم میں جا رہا ہے تو یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ بہت زیادہ وہاں پشیمان ہوگا، شرمندہ ہوگا، بہت زیادہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اس دن کہے گا اے کاش کہ آج میرا رزلٹ آیا ہی نہیں ہوتا، رزلٹ آؤٹ ہی نہیں ہوتا. کیوں ملا؟ اس رزلٹ میں تو ہر کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے کس کو تکلیفیں پہنچائی تھی، کب، سنوار، دن، وقت، سب لکھا ہوا ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسا کتاب ہے، کیسا رجسٹر ہے جس کے اندر چھوٹی بڑی ہر چیز ریکارڈ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ چھپ چھپ کر جو بھی گناہ کریں اللہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے. ماں باپ کی نگاہ سے چھپ کر آپ موبائل کے اندر جتنی بھی غلط چیزیں دیکھ سکتے ہیں، بڑوں کی نگاہ سے چھپ کر، لیکن اللہ تو کہتے ہیں واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم بہت بچتے ہیں. کوئی چور چوری نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہیں ہم نگرانی میں نہ آ جائیں. جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں مال کے اندر لکھا رہتا ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کے سامان کی حفاظت ہو. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا CCTV کیمرہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، اندھیرے میں بھی کام کرتا ہے، ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ واچنگ کر رہا ہے ہماری. لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اصل میں انسان جو ہے وہ نقد چیزوں کو پہچانتا ہے، جو غیب کی چیزیں ہیں ان پر ان کا یقین جلدی نہیں بنتا ان کا. اور اصل ایمان یہ ہے کہ انسان غیب کو مانے. والذین یؤمنون بالغیب، قیامت کے دن
جو پٹائی کیوں ہوگی؟ فرعون کو ڈبایا جب گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس پر ایمان لایا جو موسیٰ کا رب ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب لائے ہو جب ڈوب رہے ہو، اس سے پہلے تمہاری زندگی تو پاپوں میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، لوگوں کو قتل کرتے رہے ہو، اور آج جب دیکھ رہے ہو کہ مصیبت میں تو کہتے ہو الآن من المسلمین۔ نہیں، اب نہیں ملے گا، اب تم کو تو ہم نمونہ بنائیں گے، قیامت تک کے لیے لوگ تم سے عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس کو نمونہ عبرت بنا رکھا ہے، جائیے ان کی زیارت کیجیے مصر میں جا کے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو برزخی زندگی ہے یہ وہاں بہت ہی خطرناک ہے۔ جب ان کو رزلٹ ملے گا قیامت میں تو وہ ہائے ہائے کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ میرا حساب و کتاب بھی ہونا۔ غلط کہے گا، وہ غلط کہے گا اس دن۔ نبی آ کر بتائے تھے، قرآن نے آ کر واضح کیا تھا کہ ہر ایک کو مر کر جانا اور حساب دینا ہے، پھر کیسے ان کو پتہ نہیں تھا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا۔ پھر کہے گا یا لیتھا کانت القاضیہ، جب مصیبتیں دیکھے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ میری موت آ جائے اور میرا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی اور نہ زندگی رہے گی۔ وہ کیفیت کتنی خطرناک ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی درد سے تڑپ رہا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، وہ کسی سے کہہ رہا بھائی میری پوری اڑا دو تاکہ مجھے راحت تو مل جائے کم سے کم، لیکن اسے تڑپا کے مار رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ایسا ہی منظر کل قیامت کے دن ہوگا کہ انسان نہ مرے گا نہ جیے گا، بیچ کی حالت میں رہے گا۔ جہاں اس کی پٹائی ہوگی اور اس کی حالت خراب ہوگی وہ چلائے گا۔ قرآن پاک کے اندر جو عذاب دوزخ کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، منظر کھینچا گیا ہے، انسان جب پڑھے اس کو سمجھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ جب انسان کی کھال وہاں پکے گی جہنم میں آگ کی وجہ سے، تو سیکنڈوں نہیں ہوگا کہ نئی کھال تیار کر دی جائے گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ سیکنڈ بھی نہیں ہوگا کہ وہ نئی کھال تیار، پھر پٹائی شروع، اس طرح ان کی پٹائی ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ اور جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ، کبھی اس میں کمی نہیں۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے۔ یہ دو کیٹیگری تو بہت کلیئر ہو گئے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دوسرے درجہ بندی ان لوگوں کی ہوگی جن کو نام اعمال کل قیامت کے دن بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور تیسرے لوگ وہ ہوں گے جو جنتی ہوں گے لیکن جنت والوں میں سے اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ تو اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جنت والوں میں بھی کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ ایسے لوگ جن کا مقام بہت اونچا ہوگا وہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا منتری ہو، کوئی مکھ منتری ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اگر ان کا کوئی قریبی ہوتا ہے تو ان کو کتنا گرو ہوتا ہے، میں ان کا قریبی ہوں، مجھے وہ یاد رکھتے ہیں، ہر مشورے میں شریک کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت سے بندے وہ ہوں گے اللہ کے مخلوقات میں سے کہ اللہ کے بہت قریب ہوں گے، بہت چہیتے ہوں گے۔ قرب خود اتنا اونچا مقام ہے محبت کا، ولایت کا، کہ اس سے بڑا کوئی مقام ہی نہیں ہو سکتا، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ مقام ہوگا نبیوں کا، یہ مقام ہوگا شہداء کا، یہ مقام ہوگا صالحین کا، جسے قرآن نے واضح کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے اونچی جنت دیں گے، سب سے اونچا مقام دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے۔ بہت سے لوگ نے اپنی تقریروں سے لوگوں کو بہت مایوس کر دیتے ہیں، اب بہت زیادہ ٹینشن دے دیتے ہیں کہ تمہاری بخشش ہی نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معافی نہیں کریں گے اور اللہ تم کو اونچا مقام ہی نہیں دیں گے۔ نہیں، یہ دنیا اور یہ جنت کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ اگر تم 3 کام کر لو گے، بہت آسان ہے، اگر تم 3 کام کر لو گے تو تم بھی انشاءاللہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہو جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں۔ السابقون السابقون، 3 کام کر لو، اپنے اندر 3 صفتیں پیدا کر لو، انشاءاللہ تم کو وہ مقام حاصل ہو جائے گا کچھ نہ کچھ درجے میں۔ پہلی صفت یہ کہ جب تمہارے پاس کوئی حق آ جائے تو پھر فوراً مان لو،
اس میں چوں چرا نہ کرنا. حق بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی، نبی کی بات آ گئی، اب اس کے سامنے کسی چودھری کی بات نہیں، کسی پرائم منسٹر کی بات نہیں، کسی مکھیا کی بات نہیں، کسی باپ کی بات نہیں، کسی استاد کی بات نہیں. اگر وہ خلاف شرع بات کہہ رہے ہیں، جہاں حق بات آ گئی، سچی بات آ گئی، فوراً قبول کرو. اور دوسری صفت یہ کہ جب کوئی مانگنے آ جائے اسے دے دو. اس میں صرف پیسے نہیں ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لٹاؤ. علم ہے لٹاؤ، ڈاکٹر ہو مفت بھی علاج کیا کرو، وکیل ہو مفت بھی مشورے دیا کرو. پیسے لینا ضروری نہیں ہے ہر چیز کے اندر. اگر تم انجینئر ہو تو بہت سے لوگوں کو مشورہ ہمدردی میں ان کے بہت سے کام کر دیا کرو. استاد ہو تو مفت میں ٹیوشن پڑھا دیا کرو. تو یہ جو بھی نیک کام ہیں، بانٹنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کو بانٹو. پیسے بھی بانٹو اور جو علم وغیرہ ہے ان کو بھی تقسیم کرو. اس میں بخالت سے کام نہ کرنا. اور تیسری یہ بہت اہم بات ہے، تیسری صفت اگر تم نے اختیار کر لی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسے دے دے گا. وہ یہ کہ تم اپنے لیے وہی فیصلہ اپنے بھائی کے لیے، تم اپنے بھائی کے لیے وہی فیصلہ چاہو جو فیصلہ اپنے لیے چاہتے. بہت اہم بات ہے، معاشرے کی بنیاد ہے اس پر کھڑی ہوئی. تم اپنے بھائی کے لیے وہی فیصلہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. جب تمہارا کوئی بھائی چوری کرتا ہے تو تم تو ان کے لیے قانون شریعت ڈھونڈتے ہو، بھائی ان کا ہاتھ کاٹا جائے. اور جب تم خود چوری کرتے ہو تو بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے بھائی کے لیے وہی چاہو، چاہے وہ اچھی چیزیں ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں وہ ترقی کریں، ہم ترقی کریں، ہمارے دل میں تمنا ہونا چاہیے کہ میرا بھائی بھی کرے، معاشرے کے سب لوگ کریں، ہمارا پورا محلہ کرے، پوری مسلم کمیونٹی کرے، پوری دنیا کے لوگ کریں. یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذلت نہ ہو کسی کے سامنے، ہماری رسوائی نہ ہو کسی کے سامنے، ہمارے عیوب پر پردہ پڑا رہے، اسی طریقے سے تمہیں چاہیے تو اپنے بھائی کو بھی ذلیل ہونے سے بچاؤ اور اپنے بھائی کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالو. ایسا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تم بھی السابقون السابقون میں شامل ہو جاؤ. یہ بہت بڑی بشارت ہے، بہت معمولی سا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اونچی جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اونچی جنت میں جانے کی کوشش کیجئے. ہم نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے. یہ صورت ہے، حقیقت میں تبدیل کر دیجئے. جو ٹوٹی پیٹی نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھیں، اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما لیں. ورنہ ہمارے اعمال کیسے ہیں کہ ہم اس کو یہ قبول ہو سکے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موقع موقع سے کچھ موسم دیا کرتا ہے تاکہ تم اس کے اندر نیک کام کر لو. انہی موسم میں بہت اہم موسم نیکیوں کا جو ہے وہ رمضان کا مہینہ. اس کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا چاہیے، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اپنے بڑوں اور چھوٹوں سب کے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے سب کو حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کا پورا عزم کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو سکے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے قریب ہیں، یہ میرے بہت نزدیک ہوں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے فضل سے ان میں شامل فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.